نمبر 16 قال السری رحمہ اللہ ان اللہ تعالی سلب الدنیا عن اولیائہ وحماها عن اصفیائہ واخرجها من قلوب ودادہ لأنه لم يرضها لهم۔ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں سے دنیا کو سلب کر رکھا ہے، چھین لیا ہے، اور اصفیاء سے چنندہ بندوں سے اسے محفوظ کر رکھا ہے، اور اپنے دوستوں کے دلوں سے دنیا کو نکال دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دینے پر راضی نہیں۔ اللہ کے جو محبوب اور مقرب بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا نہیں دینا چاہتا، بلکہ آخرت میں ان کے مراتب، ان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ پھر یہاں پر بعض اولیاء اللہ، بعض صحابہ کرام، بعض تابعین، بعض ائمہ کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، وہ ولیل اکثر حکم الکل، ایکاد اس کو مثال نہیں بنا سکتے۔ اچھا، اب اگر ان کو اللہ نے نوازا بھی تھا تو وہ لوگ دنیا داری میں اس کو خرچ نہیں کرتے تھے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا کی دولت تھی، جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو ایک بئر روما، ایک یہودی کا ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، شیرین تھا، مسلمانوں کو پینے کے پانی کی دشواری مشکل ہو رہی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 35,000 چاندی کے سکے دے کر وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں پر وقف کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر صحابہ کے پاس دولت بھی تھی تو انہوں نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اور مسلمانوں کی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے ایک بار قحط پڑا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ آنے والا تھا، غالباً مصر سے یا کسی ایک شہر سے۔ تو حضرت عمر ان سے بات کیے مسجد میں بلا کر کے، اس وقت قحط پڑا ہوا ہے اور مسلمانوں کو اناج کی، غلے کی ضرورت ہے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ کا سامان تجارت آنے والا ہے، اس میں اناج غلہ ہے، اگر آپ اس کو بازار میں فروخت کرنے کے بجائے حکومت کو، خلیفہ وقت کو اگر وہ آپ فروخت کر دیں تو آپ کو اس کا ریٹ دگنا تگنا دیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا سودا ہو چکا ہے، آپ 10 گنا دینے والے ہیں، میں اس کو 100 گنا ریٹ اضافہ کر کے میں نے اس کو بیچ دیا ہے، یعنی اللہ کے لیے میں نے وقف کر دیا۔ یہ فرمایا آپ 10 گنا دیں گے، اللہ مجھے 100 گنا زیادہ دے گا، یہ کہہ کر وہ تجارتی قافلہ کہا جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، اس کا پہلا اونٹ ادھر تھا تو آخری اونٹ ادھر تھا، پورے کا پورا اب اللہ کی راہ میں وقف کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اسی طرح اللہ۔ غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر بھی بہت ساری آپ نے جہاد کے لیے سامان جمع کیا، گھوڑے دیے اس وقت، اور دینار درہم اشرفی پیش کیے۔ تو حضور پاک علیہ السلام اشرفیوں کو اوپر نیچے ایسا کرتے جیسے عام طور پر ہیرے جواہرات کو الٹا پلٹا جاتا ہے، اس طرح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو چاہیں کریں، ان کو کوئی نقصان نہیں، ان پر کوئی حرج گناہ نہیں، یعنی آج کے بعد اگر انہوں گناہ بھی کریں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ ایسی خوشخبریاں ان صحابہ کے لیے دی گئی جو مال و دولت رکھ کر سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 17 قال سری سقطی رحمہ اللہ لا ترکن الی الدنیا فینقطع من اللہ حبل ولا تمشی فی الارض مرحا فانہا عن قلیل قبر۔ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ نے فرمایا اے انسان، دنیا کی طرف توجہ سے تیرا اللہ سے رابطہ ٹوٹ جائے گا، منقطع ہو جائے گا، اور زمین پر اکڑ کر مت چل۔ کیوں؟ کیونکہ آخر یہی تیری کل آرام گاہ بننے والی ہے، تیری قبر بننے والی ہے۔ نمبر 18 سئل شبلی عن الزہد فقال ان تزہد فیما سوی اللہ تعالی۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ سے زہد کے بارے میں متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا ہر چیز سے منہ موڑنے کا نام زہد ہے۔ نمبر 19 قال الجنید رحمہ اللہ الزہد قلوب القلب عما خلت منہ الید۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا جن چیزوں سے تمہارا ہاتھ خالی ہے ان سے دل کے خالی ہونے کا نام زہد ہے، یعنی دل بھی ان چیزوں سے لا تعلق اور منہ موڑا رہے۔ نمبر 20 قال ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ ان الحر الکریم یخرج من الدنیا قبل ان یخرج منہا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے فرمایا آزاد شریف انسان دنیا سے نکلنے سے پہلے دنیا سے نکل چکا ہوتا ہے، یعنی دنیا سے لا تعلق ہوتا ہے۔ نمبر 21 قال الامام الشافعی رحمہ اللہ الاکثار فی الدنیا اعصار والاعصار فیہا ایثار۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا دنیا کی کثرت حاصل کرنا تنگی میں پڑھنا ہے اور اس میں تنگ رہنا آسانی حاصل کرنا ہے۔ نمبر 22 قال سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ الزہد فی الدنیا هو الصبر وارتقاب الموت۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا
دنیا میں زہد صبر کرنا اور موت کا انتظار کرنا ہے۔ زہد کی تعریف اور اس کی حقیقت صوفیہ کے پاس الگ الگ ہے۔ بعض فرماتے ہیں صبر کرنے اور موت کا انتظار کرنے کا نام زہد ہے۔ نمبر 23، قال الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ لا ينبغي لحامل القرآن ان يكون له حاجة عند احد من الامراء الاغنياء انما ينبغي ان يكون حوائج الخلق الیہ ہوا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا حامل قرآن، حافظ قرآن کو نہیں چاہیے کہ حاکموں اور امیروں میں سے کسی کے پاس اس کی حاجت ہو۔ جو حافظ قرآن ہے، اللہ نے جس کو قرآن جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا ہے، وہ حاکموں کے دروازے پر نہ جائے، امیروں کے دروازے پر نظر نہ آئے، ان کا محتاج نہ ہو، بلکہ چاہیے تو یہ کہ مخلوق کی حاجتیں خود اس کے پاس ہوں، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہو، وہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلائے۔ نمبر 24، قال شقیق البلخی رحمہ اللہ الزاہد هو الذی یقیم زہدہ بفعلہ والمتزہد هو الذی یقیم زہدہ بلسانہ۔ حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ نے فرمایا زاہد وہ ہے جو کہ اپنے فعل سے اپنا زہد قائم رکھتا ہے، عملی زاہد وہ ہے جو عملی طور پر زاہد ہو، صرف زبانی نہ ہو، باتیں زبانی جمع خرچ نہ ہو، بلکہ پریکٹیکلی بھی وہ زاہد ہو۔ اور متزہد کس کو کہتے ہیں؟ بتکلف اپنے آپ کو زاہد بتانے والا، یعنی زہد کا مدعی، زاہد ہونے کا دعویٰ کرنے والا وہ ہے جو اپنی زبان سے زہد قائم رکھتا ہے، یعنی زبانی جمع خرچ ہے، عملی میدان میں صفر ہے، اپنے آپ کو زاہد کہتا ہے لیکن وہ زاہد نہیں ہے۔ نمبر 25، سئل شقیق البلخی رحمہ اللہ ما علامت صدق الزاہد فقال ان یصیر یفرح بکل شیء فاتہ من الدنیا ویغتم لکل شیء حصل لہ منہا۔ حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ زاہد کے سچے ہونے کی نشانی علامت کیا ہے، حقیقت میں سچا زاہد ہے یہ کیسے پہچانا جائے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی ہر اس چیز سے خوش ہونے لگے جو اسے نہیں ملی، اور ہر اس چیز پر غمگین ہو جو اسے میسر آئی۔ دنیا ملنے پر غم ہو اور دنیا کے چھوٹنے پر جو خوش ہو، اس کو حقیقت میں زاہد کہتے ہیں۔ سچا زاہد وہ ہے جو ملنے پر غمگین ہو اور نہ ملنے پر خوش ہو۔ نمبر 26، قال محمد بن علیان النسوی رحمہ اللہ الزہد فی الدنیا مفتاح الرغبۃ فی الآخرہ۔ حضرت محمد بن علیان نسوی رحمہ اللہ نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی آخرت کی طرف رغبت کی کنجی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی جب پیدا ہوتی ہے تو انسان کا دل آخرت کی تیاری کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 27، قال شیخ احمد الرفاعی رحمہ اللہ اذا صلح القلب صار محبت الوحی والاسرار والانوار والملائکہ واذا فسد صار محبت الظلم والشیاطین واذا صلح القلب اخبرک بما وراءک وامامک ونبہک علی امور لم تکن تعلمها بشیء دونہ واذا فسد حدثک بباطلات یغیب معها الرشد وینتفی معها السعد۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ نے فرمایا جب دل درست ہو جائے، صحیح ہو جائے تو وحی، اسرار، راز کی باتیں، انوار اور ملائکہ کے نزول کا مقام بن جاتا ہے۔ دل اگر پاک صاف ہو بری چیزوں سے تو اس پر الہام ہوتا ہے اور اسرار الہیہ وارد ہوتے ہیں، یعنی غیب کی اس کو باتیں بذریعہ کشف معلوم ہوتی ہیں اور فرشتوں کی آماجگاہ، فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ بن جاتا ہے۔ اور جب خراب ہو جائے، بگڑ جائے، ظلم اور شیاطین کی آماجگاہ ہو جاتا ہے، شیاطین وہاں بسیرا کرتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اور جب دل اصلاح پائے، درست ہو جائے تو تجھے تیرے پچھلے اور اگلے امور کی خبر دیتا ہے، سب کچھ چیزوں سے دل پردے اٹھاتا ہے، واقف کرواتا ہے اور تجھے ایسے امور پر متنبہ کرتا ہے اور ایسی چیزیں بتاتا ہے جنہیں تو اس کے علاوہ کسی شے سے معلوم نہیں کر سکتا۔ اور جب فساد میں گرفتار ہو، جب دل بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو تجھے ایسی باطل چیزوں میں ڈالتا ہے جس کے ہوتے ہوئے ہدایت سمجھ بوجھ غائب ہو جاتی ہے اور سعادت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا نظام جسم کا درست ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سمجھو سارا نظام بگڑا ہوا ہے۔ سنو وہ دل ہے، تو دل سے ہی انسان کی بھلائی اور خیر اور شر معلوم ہوتا ہے۔ دل اگر درست ہے تو سب درست ہے۔ نمبر 28، قال شیخ ابو الحسن الشاذلی رحمہ اللہ لا تشم رائحة الولایت وانت لا تشم رائحة الولایت وانت غیر زاہد فی الدنیا واہلہا۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ نے فرمایا تو ولایت کی مہک، خوشبو تک نہ پا سکے گا جب تک تو دنیا اور اہل دنیا سے بے رغبت نہیں ہو جاتا۔
اللہ ولایت حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی بھنک بھی نہیں لگ سکے گی۔ اگر تم دنیا اور دنیا والوں میں اگر تم کھپ جاؤ، ان کی طرف متوجہ ہو، تو پھر ولایت کی خوشبو بھی تم سونگھ نہیں سکو گے۔ ولایت کی خوشبو سونگھنا چاہتے ہو تو دنیا اور دنیا والوں سے بیزاری اختیار کرو، دوری اختیار کرو۔ نمبر 29، قال یحیی بن معاذ الرازی رحمہ اللہ، اہل المعرفۃ وحش اللہ فی الارض لا یأنسون الی احد والزاہدون غرباء فی الدنیا والعارفون غرباء فی الآخرہ۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا، اہل معرفت دنیا میں اللہ کا خوف ہوتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ مانوس نہیں ہوتے، یعنی ان کو دنیا میں کسی سے لگاؤ نہیں ہوتا، مخلوق سے وحشت ہوتی ہے۔ اور زاہد دنیا میں پردیسی اجنبی ہوتے ہیں، اور عارف آخرت میں پردیسی ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں، کسی سے وہ لو نہیں لگاتے، کسی سے وہ دل نہیں لگاتے سوائے اللہ کے۔ اور عارف آخرت میں پردیسی ہوتے ہیں، پردیسی اجنبی ہوتے ہیں، یعنی آخرت جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اب اس کی توجہ کسی کی طرف نہیں جاتی، اس کے دل میں اللہ ہی اللہ کا ورد ہوتا ہے۔ نمبر 30، قال محمد بن عمر الوراق رحمہ اللہ، طوبى للفقیر فی الدنیا والآخرہ فسألوه عنہ فقال لا يطلب السلطان منہ فی الدنیا الخراج ولا الجبار فی الآخرۃ الحساب۔ حضرت محمد بن عمر وراق رحمہ اللہ نے فرمایا، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فقیر کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فقیر کے لیے خوشخبری ہے۔ لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی کہ اس کے لیے کیوں خوشخبری ہے، تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ دنیا میں بادشاہ اس سے خراج نہیں لیتا، ٹیکس وصول نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فقیر ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں مانگیں گے، کیوں؟ دنیا میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ آخرت میں جس کا وہ حساب دے، تو آخرت میں جبار کے حساب سے محفوظ رہے گا، دنیا میں سلطان بھی اس سے کچھ وصول نہیں کرے گا۔ نمبر 31، قال ابو عمرو بن نجید رحمہ اللہ، من قدر علی اسقاط جاہہ عند الخلق سہول علیہ الاعراض عن الدنیا واہلیہا۔ حضرت ابو عمرو بن نجید رحمہ اللہ نے فرمایا، جو شخص مخلوق کے ہاں اپنے جاہ و منصب کو ختم کرنے پر قادر ہوتا ہے، اس پر دنیا اور دنیا والوں سے دور رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اپنا مقام و مرتبہ مخلوق کے سامنے جو گرا سکتا ہے، یعنی مخلوق اس کی چاہے تعظیم کرے، اس کا احترام کرے یا نہ کرے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا جس کو، اس کے لیے دنیا اور دنیا داروں سے دور ہو جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 32، قال ابن الجلا رحمہ اللہ، الزہد هو النظر الى الدنیا بعین الزوال للتصغر فی عینک فیسہل علیک الاعراض عنها۔ حضرت ابن جلا رحمہ اللہ نے فرمایا، زہد یہ ہے کہ تو دنیا کی طرف دیکھے تو اس طرح دیکھے کہ یہ ایک زوال پذیر چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، تاکہ دنیا تمہاری نگاہ میں حقیر معمولی معلوم ہو اور تمہارے لیے اس سے روح گردانی کرنا، اعراض کرنا، رخ پھیر لینا آسان ہو جائے۔ نمبر 33، قال ابو عثمان رحمہ اللہ، ان اللہ تعالی یعطی الزاہد فوق ما یرید ویعطی الراغب دون ما یرید ویعطی المستقیم موافقت ما یرید۔ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالی زاہد کو اس کی خواہش سے زیادہ عطا کرتا ہے، اور دنیا میں دلچسپی رغبت رکھنے والے کو اس کی خواہش سے کم دیتا ہے، اور قناعت کرنے والے شخص کو اسی قدر عطا کرتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ وقت کی تنگی ہے، آپ ترجمے پہ اکتفا فرمائیں۔ نمبر 34، عن الامام القشیری رحمہ اللہ قال قیل ان رجلا اتى ابراہیم ابن ادہم بعشرة آلاف درہم فابى ان يقبلها وقال له تريد ان تمحو اسمی من دیوان الفقراء بعشرة آلاف درہم لا افعل۔ امام قشیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مروی ہے کہ ایک شخص ابراہیم بن ادہم، جن کو سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، جنہوں نے بادشاہت کو لات ماری اور سلوک کی منزل طے کی، فقر و فاقے کو اختیار کیا، ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے پاس 10,000 درہم لایا، مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار کیا، آپ کی خدمت میں خوشدلی سے پیش کیا تو آپ نے انکار کر دیا، اور فرمایا تو 10,000 درہم دے کر میرا نام فقیروں کی فہرست سے مٹانا چاہتا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، یعنی میں تیرے 10,000 درہم قبول نہیں کروں گا۔ نمبر 35، قال الامام القشیری رحمہ اللہ، الزاہد لا یفرح بموجود فی الدنیا ولا یتأسف علی مفقود منها۔ امام قشیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ زاہد شخص دنیا کی کسی چیز کے پانے پر، حاصل ہونے پر خوش نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے کھو جانے پر افسوس کرتا ہے۔ نمبر 36، عن الامام القشیری رحمہ اللہ قال قیل اذا زہد العبد فی الدنیا وکل اللہ تعالی بہ ملکا یغرس الحکمت فی قلبہ۔ امام قشیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کسی کا قول ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ
ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے دل میں حکمت کا پودا لگاتا ہے. جب بھی وہ بات کرتا ہے تو اس کی منہ سے، اس کی زبان سے حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. نمبر 37 عن الامام القشیری رحمہ اللہ قال قیل من اراد الفقر لشرفه مات فقیرا ومن اراد الفقر لئلا يشتغل عن اللہ تعالی مات غنیا. امام قشیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، مروی ہے کہ جس نے فقر کا ارادہ فقر کے شرف کی وجہ سے کیا وہ فقیر مرا اور اسے کچھ حاصل نہ ہوا، کیونکہ وہ لوگوں میں فقیر مشہور ہونا چاہتا تھا. اس کی نیت کے حساب سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اور جس نے فقر کو اس لیے چنا، اس لیے اختیار کیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ مشغول نہ ہو، دولت رہے گی، دولت کی طرف توجہ رہے گی، تو فقر کو اس لیے اختیار کیا تاکہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے اس کا دل نہ لگے، تو وہ حالت غنا میں فوت ہوا. وہ فقیر مرا لیکن اللہ کے نزدیک وہ غنی ہے، مالدار ہے. نمبر 38 قال ابو عبداللہ ابن خفیف رحمہ اللہ ما وجبت علی زکاة الفطر 40 سنة ولی قبول عظیم بین الخاص والعام. حضرت ابو عبداللہ بن خفیف رحمہ اللہ نے فرمایا 40 سال تک مجھ پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوا، حالانکہ خاص و عام میں میری جود و سخا، میری سخاوت بہت مقبولیت والی تھی. یعنی میں بہت داد و دہش کرتا تھا، عطا کرتا تھا لوگوں کو، لیکن میرے پاس نصاب کی مقدار میں کبھی مال نہیں رہا، اس لیے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، مجھ پر کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی. نمبر 39 قال ابو عثمان رحمہ اللہ اخبرنی من رأى عمر رضی اللہ عنہ یرمی الجمرۃ وعلیہ ازار مرفوع برقعۃ من ادیم. حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں مجھے اس شخص نے بتایا، خبر دی، جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رمی جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنے کے وقت دیکھا کہ آپ نے ایک ایسا تہبند، ایک ایسی لنگی پہنی ہوئی تھی، ایسا تہبند زیب تن کیا ہوا تھا جس پر چمڑے کے پیون لگے ہوئے تھے. نمبر 40 قال ابو واقد اللیثی رحمہ اللہ تابعنا الاعمال فلم نجد شیئا ابلغ فی طلب الاخرۃ من زہادۃ فی الدنیا. ابو واقد لیثی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلسل اعمال کی بجا آوری کی، لیکن ہم نے طلب آخرت میں دنیا میں بے رغبتی سے بڑھ کر کسی چیز کو نہ پایا. طلب آخرت کب مکمل ہوتی ہے؟ دنیا سے بے رغبتی اختیار کے. اعمال بہت سارے ہیں آخرت کی کامیابی کے، لیکن دنیا کی بے رغبتی اختیار کر کے زہد کے ذریعے ہی سب سے یہ بہترین زینہ ہے آخرت کی طرف پہنچنے کا. نمبر 41 قال محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ اذا اراد اللہ بعبده خیرا جعل فیہ 3 خصال فقہا فی الدین وزہادۃ فی الدنیا وتبصرۃ بعیوبہ. حضرت محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اسے 3 خصلتوں کے ساتھ نوازتا ہے، 3 عادتوں کے ساتھ نوازتا ہے. نمبر 1 دین کی سمجھ، دین کی سمجھ بوجھ اس کو عطا کرتا ہے. نمبر 2 دنیا سے بے رغبتی، اور نمبر 3 اپنے عیبوں کی پہچان، اس کو اپنی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں جن کی وہ اصلاح کرتا چلا جاتا ہے. نمبر 42 قال حمد القصار التواضع اللہ تری لاحد الا نفسک حاجۃ لا فی الدین ولا فی الدنیا. حضرت حمد القصار رحمہ اللہ نے فرمایا تواضع، عاجزی و انکساری یہ ہے کہ تو کسی کے لیے اپنے ہاں دین و دنیا میں کسی ایک کی بھی حاجت نہ پائے. یعنی تواضع یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہ پاؤ، نہ دین میں نہ دنیا میں. یہ زہد فی دنیا یعنی دنیا سے بے رغبتی کا بیان تھا جو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پائے تکمیل کو پہنچا. انشاءاللہ اگلی نشست میں تقوی کی فضیلت کے بیان پر گفتگو ہوگی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.